ساتھ میں کچھ اور چاہیے؟ آدمی نے کھڑے کھڑے پھر پوچھا۔ نہیں، بس چائے کافی ہے، سالار نے چائے کا کپ اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ آپ اسلام آباد سے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ لاہور جا رہے ہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس بار سالار نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ وہ اب چائے کا گھونٹ لے رہا تھا۔ اس آدمی کو شبہ ہوا اس نے چائے پینے والے شخص کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھی ہے۔ میں کچھ دیر یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں، اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سر اٹھائے بغیر کہا۔ وہ شخص کچھ تعجب سے اسے دیکھتا ہوا واپس کچن میں چلا گیا اور ثانوی نوعیت کے کاموں میں مصروف گاہے بگاہے دور سے سالار پر نظریں دوڑاتا رہا۔ پورے 15 منٹ بعد اس نے سالار کو ٹیبل چھوڑ کر کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہ آدمی بڑی تیزی سے کچن کے کمرے میں واپس آیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سالار کے پیچھے باہر جاتا، میز پر خالی کپ کے نیچے پڑے ایک نوٹ نے اسے روک لیا۔ وہ بھونچکا سا اس نوٹ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اس نوٹ کو پکڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ سالار کی گاڑی اس وقت ریورس ہوتے ہوئے مین روڈ پر جا رہی تھی۔ اس آدمی نے حیرانی سے اس دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے اس 1000 روپے کے نوٹ کو برآمدے میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ نوٹ اصلی ہے، مگر آدمی بے وقوف۔ اس نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے زیر لب تبصرہ کیا اور نوٹ کو جیب میں ڈال دیا۔ سکندر عثمان صبح ناشتے کی میز پر آئے تو بھی ان کے ذہن میں سب سے پہلا سالار کا ہی خیال آیا تھا۔ سالار کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، انہوں نے ملازم سے کہا۔ سالار صاحب تو رات کو ہی چلے گئے تھے۔ سکندر اور طیبہ نے بے اختیار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ کہاں چلے گئے؟ گاؤں؟ نہیں، واپس لاہور چلے گئے۔ انہوں نے سالار کا نمبر ڈائل کیا، موبائل آف تھا۔ انہوں نے اس کے فلیٹ کا نمبر ڈائل کیا، وہاں جوابی مشین لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیغام ریکارڈ کرائے بغیر فون بند کر دیا۔ کچھ پریشان سے وہ دوبارہ ناشتے کی میز پر آ بیٹھے۔ فون پر کانٹیکٹ نہیں ہوا؟ طیبہ نے پوچھا۔ نہیں، موبائل آف ہے، اس کے فلیٹ پر آنسر فون لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں چلا گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ناشتہ کریں، طیبہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم کرو، میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ طیبہ بے اختیار سانس لے کر رہ گئی۔ سالار نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا، باہر فرقان تھا۔ وہ پلٹ کر اندر آ گیا۔ تم کب آئے؟ فرقان نے قدرے حیرانی سے اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے کہا۔ آج صبح، سالار نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں گاؤں جانا تھا؟ فرقان نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو پارکنگ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آ گیا، بندہ آتا ہے تو بتا ہی دیتا ہے۔ سالار جواب میں کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ فرقان نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا اور تشویش میں مبتلا ہوا۔ کیا ہوا؟ سالار نے جواباً کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہیں کیا ہوا ہے؟ فرقان اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں۔ پھر تم سر میں درد ہے؟ مائیگرین؟ فرقان اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں۔ سالار نے مسکرانے کی کوئی کوشش نہیں کی، اس کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ تو پھر ہوا کیا ہے تمہیں؟ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ میں رات سویا نہیں، ڈرائیو کرتا رہا ہوں، سالار نے بڑے عام سے انداز میں کہا۔ تو اب سو جاتے یہاں آ کر فلیٹ پر۔ صبح سے کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے کہا۔ کچھ بھی نہیں۔ سوئے کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی۔ تم تو سلیپنگ پلز لے کر سوتے ہو، پھر نیند نہ آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ فرقان کو تعجب ہوا۔ بس آج نہیں لینا چاہتا تھا میں، یا یہ سمجھ لو کہ آج میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ کھانا کھایا ہے؟ نہیں، بھوک نہیں لگی۔ 2 بج رہے ہیں، فرقان نے جسے اسے جتایا۔ میں کھانا بھجواتا ہوں، کھا لو، تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر رات کو نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے۔ نہیں، کھانا مت بھجوانا، میں سونے جا رہا ہوں، شام کو اٹھوں گا تو باہر جا کر کہیں کھاؤں گا، سالار کہتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ فرقان کچھ دیر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشان نے سالار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے ریسیپشن کی طرف جاتے ہوئے سالار کے کمرے کی کھڑکیوں کے چند کھلے ہوئے بلائنڈز میں سے اسے اندر دکھا تھا۔ کوریڈور میں سے جانے کی بجائے وہ رک گئی۔ سالار ٹیبل پر اپنی کوہنیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ رمشا جانتی تھی کہ اسے کبھی کبھار مائیگرین کا درد ہوتا تھا۔ وہ ریسیپشن کی طرف سے جانے کی بجائے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سالار اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ اب ٹیبل پر کھلی ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے رمشا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رمشا واپس جانے کی بجائے آگے بڑھ آئی۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں لگ رہے، اس نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پلیز اس فائل کو لے جاؤ، اسے دیکھ لو، میں دیکھ نہیں پا رہا۔
سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے فائل بند کر کے ٹیبل پر اس کی طرف کھسکا دی۔ میں دیکھ لیتی ہوں، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو گھر چلے جاؤ، رمشا نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ ہاں بہتر ہے میں گھر چلا جاؤں۔ اس نے اپنا بریف کیس نکال کر اسے کھولا اور اپنی چیزیں اندر رکھنا شروع کر دیں۔ رمشا بغور اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ 11 بجے آفس سے واپس گھر آ گیا تھا۔ یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ یکدم ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بینک میں اپنی جاب، لمس کے لیکچرز، ڈاکٹر سبتی علی کے ساتھ نشست، فرقان کی کمپنی، گاؤں کا اسکول، مستقبل کے منصوبے اور پلاننگ، اسے کوئی چیز بھی اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جس امکان کے پیچھے کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، وہ امکان ختم ہو گیا تھا اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے سے اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر لانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اور وہ ناکام ہو رہا تھا۔ محض یہ تصور کہ وہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوگی، سالار سکندر کے لیے اتنا ہی جان لیوا تھا جتنا ماضی کا یہ اندیشہ کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئی ہو۔ اور اس ذہنی حالت میں اس نے عمرے پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ واحد جگہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ جانے والی اس بے معنویت کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ احرام باندھے خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا تھا۔ خانہ کعبہ میں کوئی نہیں تھا، دور دور تک کسی وجود کا نشان نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند اور ستاروں کی روشنی نے صحن کے ماربل سے منعکس ہو کر وہاں کی ہر چیز کو ایک عجیب سی دودھیا روشنی میں نہلا دیا تھا۔ چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں اور کوئی روشنی نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کے غلاف پر لکھی ہوئی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھے۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا اور اس گہرے سکوت کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی، اس کی آواز، اس کی اپنی آواز۔ وہ مقام ملتزم کے پاس کھڑا تھا، اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پر تھیں اور وہ سر اٹھائے بلند آواز سے کہنے لگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک حمد و ثنا تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، بادشاہی تیری ہے، کوئی تیرا شریک نہیں۔ پوری قوت سے گونجتی ہوئی اس کی آواز خانہ کعبہ کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کی آواز خلا کی وسعتوں تک جا رہی تھی۔ لبیک اللہم لبیک۔ ننگے پاؤں، نیم برہنہ، وہاں کھڑا وہ اپنی آواز پہچان رہا تھا۔ لبیک لا شریک لک لبیک، وہ صرف اس کی آواز تھی۔ ان الحمد ونعمت لک والملک۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی ٹھوڑی سے نیچے اس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ لا شریک لک، اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس نے خانہ کعبہ کے غلاف پر کندہ آیات کو یک دم بہت روشن دیکھا، اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی تھی۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی بھی اچانک بڑھ گئی تھی۔ وہ ان آیات کو دیکھ رہا تھا، مبہوت سحرزدہ، کسی معمول کی طرح، زبان پر ایک ہی جملہ لیے۔ اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آہستہ آہستہ کھلتے دیکھا۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس کی آواز اور بلند ہو گئی، ایک درد کی طرح، ایک سانس، ایک لے۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس وقت پہلی بار اس نے اپنی آواز میں کسی اور آواز کو مدغم ہوتے محسوس کیا۔ ان الحمد والنعمت۔ اس کی آواز کی طرح وہ آواز بلند نہیں تھی، کسی سرگوشی کی طرح تھی، کسی گونج کی طرح، مگر وہ پہچان سکتا تھا وہ اس کی آواز کی گونج نہیں تھی، وہ کوئی اور آواز تھی۔ لک والملک۔ اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا۔ لا شریک لک۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا۔ لبیک اللہم لبیک۔ وہ اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا، لبیک لا شریک لک۔ وہ اس کے ساتھ وہی الفاظ دہرا رہی تھی، لبیک ان الحمد والنعمت۔ آواز دائیں طرف نہیں تھی، بائیں طرف تھی۔ کہاں؟ اس کی پشت پر، چند قدم کے فاصلے پر۔ لک والملک لا شریک لک۔ اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والے آنسوؤں کو دیکھا، اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھا، دروازہ کھل چکا تھا۔ اندر روشنی تھی، دودھیا روشنی، اتنی روشنی کہ
اس نے بے اختیار گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ اب سجدہ کر رہا تھا۔ روشنی کم ہو رہی تھی۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ روشنی اور کم ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ اب بند ہو رہا تھا۔ روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی، اور تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی صورت میں وہی نسوانی آواز سنی۔ اس بار اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ سالار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حرم شریف کے ایک برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، مگر نیند نے عجیب انداز میں اس پر غلبہ پایا۔ وہ امامہ تھی، بے شک امامہ تھی، سفید احرام میں اس کے پیچھے کھڑی۔ اس نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر ایک جھلک بھی اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ امامہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ خالی الذہنی کے عالم میں لوگوں کو ادھر سے ادھر جاتے دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا۔ 8 سال سے زیادہ ہو گیا تھا اسے اس عورت کو دیکھے، جسے اس نے آج وہاں حرم شریف میں دیکھا تھا۔ کسی زخم کو پھر ادھیڑا گیا تھا۔ اس نے گلاسز اتار دی اور دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آنکھوں سے ابلتے گرم پانی کو رگڑتے، آنکھوں کو مسلتے اسے خیال آیا، یہ حرم شریف تھا۔ یہاں اسے کسی سے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں سب آنسو بہانے کے لیے ہی آتے تھے۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ اس پر رکت طاری ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بہت دیر وہاں بیٹھا روتا رہا۔ پھر اسے یاد آیا، وہ ہر سال وہاں عمرے کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ امام ہاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کرتا تھا۔ وہ اس کی عافیت اور لمبی زندگی کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ وہ امام ہاشم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ اس نے وہاں حرم شریف میں اتنے سالوں میں اپنے اور امامہ کے لیے ہر دعا مانگ چھوڑی تھی، جہاں بھر کی دعائیں، مگر اس نے وہاں حرم شریف میں امامہ کو کبھی اپنے لیے نہیں مانگا تھا۔ عجیب بات تھی، مگر اس نے وہاں امامہ کے حصول کے لیے کبھی دعا نہیں کی تھی۔ اس کے آنسو یکدم تھم گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وضو کرنے کے بعد اس نے عمرے کے لیے احرام باندھا۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے اس بار اتفاقاً اسے مقام ملتزم کے پاس جگہ مل گئی، وہاں جہاں اس نے اپنے آپ کو خواب میں کھڑے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے دعا کرنا شروع کی۔ یہاں کھڑے ہو کر تجھ سے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے، ان کی دعاؤں میں اور میری دعاؤں میں بہت فرق ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا، مگر میں تو عام بشر ہوں اور گنہگار بشر۔ میری خواہشات، میری آرزویں سب عام ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا۔ میری ذلت اور پستی کی اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا، حرم پاک میں کھڑا، ایک عورت کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں، مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر۔ یہ میں نہیں تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی، یہ تو نے کیا۔ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا بھی اس کو یاد کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پر بھی کوئی اختیار نہیں رہا؟ میں وہ بشر ہوں جسے تو نے ان تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا۔ میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور وہ عورت میری زندگی کے ہر راستے پر کھڑی ہے، مجھے کہیں جانے کی، کہیں پہنچنے نہیں دے رہی۔ یا تو اس کی محبت کو اس طرح میرے دل سے نکال دے کہ مجھے کبھی اس کا خیال تک نہ آئے، یا پھر اسے مجھے دے دے۔ وہ نہیں ملے گی تو میں ساری زندگی اس کے لیے روتا ہی رہوں گا۔ وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ میں کسی کے لیے آنسو نہیں بہا سکوں گا۔ میرے آنسوؤں کو خالص ہونے دے۔ میں یہاں کھڑا تجھ سے پاک عورتوں میں سے ایک کو مانگتا ہوں۔ میں امامہ ہاشم کو مانگتا ہوں۔ میں اپنی نسل کے لیے اس عورت کو مانگتا ہوں جس نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا، جس نے ان کے لیے اپنی زندگی کی تمام آسائشات کو چھوڑ دیا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے عوض امامہ ہاشم دے دے۔ تو چاہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی ممکن ہے۔ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میری زندگی کو آسان کر دے۔ 8 سال سے میں جس تکلیف میں ہوں، مجھے اس سے رہائی دے دے۔ سالار سکندر پر ایک بار پھر رحم کر، وہی جو تیری صفات میں افضل ترین ہے۔ وہ سر جھکائے وہاں بلک رہا تھا، اسی جگہ پر جہاں اس نے خود کو خواب میں دیکھا تھا، مگر اس بار اس کی پشت پر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ بہت دیر تک گڑ گڑانے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی اب بھی مدھم تھی۔ خانہ کعبہ روشنیوں سے اب بھی بقائے نور بنا ہوا تھا۔ لوگوں کا ہجوم رات کے اس پہر بھی اسی طرح تھا۔
خواب کی طرح خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا۔ اس کے باوجود وہاں سے ہٹتے ہوئے سالار سکندر کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کیفیت سے باہر آ رہا تھا جس میں وہ پچھلے 1 ماہ سے تھا۔ ایک عجیب سا قرار تھا جو اس دعا کے بعد اسے ملا تھا، اور وہ اسی قرار اور طمانینت کو لیے ہوئے 1 ہفتے کے بعد پاکستان لوٹ آیا تھا۔ میں اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ فرقان نے بے اختیار چونک کر سالار کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ سالار حیرانی سے مسکرایا۔ کیا مطلب کا کیا مطلب؟ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں اچانک؟ اچانک تو نہیں، پی ایچ ڈی کرنی تو مجھے تھی، بہتر ہے ابھی کر لوں، سالار اطمینان سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں فرقان کے گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ فرقان ڈرائیو کر رہا تھا جب سالار نے اچانک اسے اپنی پی ایچ ڈی کے ارادے کے بارے میں بتایا۔ میں نے بینک کو تو بتا دیا ہے، میں نے ریزائن کرنے کا سوچا ہے، لیکن وہ مجھے چھٹی دینا چاہ رہے ہیں۔ ابھی میں نے سوچا نہیں کہ ان کی اس آفر کو قبول کر لوں یا ریزائن کر دوں۔ تم ساری پلاننگ کیے بیٹھے ہو؟ ہاں یار، میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے جا رہا ہوں۔ چند ماہ پہلے تک تو تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارادے کا کیا ہے، وہ تو ایک دن میں بن جاتا ہے۔ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کھڑکی کے شیشے سے باہر نظر آنے والے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ویسے بھی بینکنگ کے متعلق ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں میں پچھلے کچھ سالوں میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ اس پر کام نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں پی ایچ ڈی کے دوران میں یہ کتاب لکھ کر شائع بھی کرا لوں۔ میرے پاس کچھ فرصت ہوگی تو میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا۔ فرقان کچھ دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اسکول، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کے انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوتا جائے گا۔ بورڈ آف گورنرز ہے، وہ لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ تم ہو، میں نے پاپا سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آیا کریں گے یہاں پر۔ میرے نہ ہونے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اسکول بہت پہلے سالار سکندر کی تھمائی ہوئی لاٹھیاں چھوڑ چکا ہے، آئندہ بھی اسے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر میں مکمل طور پر اس سے قطع تعلق نہیں کر رہا۔ میں اس کو دیکھتا رہوں گا، کبھی میری ضرورت پڑی تو آ جایا کروں گا۔ پہلے بھی تو ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اب وہ تھرموس میں سے چائے کپ میں ڈال رہا تھا۔ پی ایچ ڈی کے بعد کیا کرو گے؟ فرقان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ واپس آؤں گا، پہلے کی طرح یہیں پر کام کروں گا۔ ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکا۔ کیا چند سال بعد نہیں جا سکتے تم؟ نہیں، جو کام آج ہونا چاہیے اسے آج ہی ہونا چاہیے۔ میرا موڈ ہے پڑھنے کا، چند سال بعد شاید خواہش نہ رہے۔ سالار نے چائے کی گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اب بائیں ہاتھ سے ریڈیو کو ٹیون کرنے میں مصروف تھا۔ روٹری کلب والے اگلے ویکینڈ پر ایک فنکشن کر رہے ہیں، میرے پاس انویٹیشن آیا ہے، چلو گے؟ اس نے ریڈیو کو ٹیون کرتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ کیوں نہیں چلوں گا، ان کے پروگرام دلچسپ ہوتے ہیں، فرقان نے جواباً کہا۔ گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ اس دن اتوار تھا۔ سالار صبح دیر سے اٹھا۔ اخبار لے کر سرخیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگا۔ اس نے صرف منہ ہاتھ دھویا تھا، شیو نہیں کی۔ نائٹ ڈریس کے اوپر ہی اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا سویٹر پہن لیا۔ اس نے کیتلی میں چائے کا پانی ابھی رکھا ہی تھا جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ اخبار ہاتھ میں پکڑے کچن سے باہر آ گیا۔ دروازہ کھولنے پر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا جب اس نے سعیدہ اماں کو وہاں کھڑا پایا۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اندر آ جائیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہے ہو، کمزور ہو رہے ہو، چہرہ بھی کالا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس کے چہرے پر غور کیا۔ رنگ کالا نہیں ہوا، میں نے شیو نہیں کی۔ سالار نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ روکی۔ وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ لو بھلا، شیو کیوں نہیں کی؟ اچھا، داڑھی رکھنا چاہتے ہو، بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کر رہے ہو، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں، داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں، آج اتوار ہے، دیر سے اٹھا ہوں، کچھ دیر پہلے ہی، اس لیے شیو نہیں کی۔ وہ ان کی بات پر محظوظ ہوا۔ دیر سے کیوں اٹھے بیٹا؟ دیر سے نہ اٹھا کرو، صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا کرو، چہرے پر رونق آتی ہے، اس لیے تو تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ صبح نماز پڑھ کر بندہ قرآن پڑھے، پھر سیر کو چلا جائے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نماز پڑھ کر سویا تھا، صرف اتوار والے دن ہی دیر تک سوتا ہوں، ورنہ
روز صبح وہی کرتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں۔ وہ اس کی وضاحت پر بے حد خوش نظر آنے لگیں۔ بہت اچھی بات ہے، اس لیے تو تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، رونق نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایک بار پھر تبدیلی کی۔ آپ کیا لیں گی؟ وہ اپنے چہرے پر کوئی تبصرہ نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے موضوع بدلا۔ ناشتہ کریں گی؟ نہیں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ صبح 6-7 بجے میں ناشتہ کر لیتی ہوں۔ 11-11:30 تو میں دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے معمولات سے آگاہ کیا۔ تو پھر دوپہر کا کھانا کھا لیں، 10:30 تو ہو رہے ہیں۔ نہیں، ابھی تو مجھے بھوک ہی نہیں ہے۔ تم میرے پاس آ کر بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ ان کے انکار کے باوجود کچن میں آ گیا۔ پورے 6 ماہ سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم نے ایک بار بھی شکل نہیں دکھائی، حالانکہ وعدہ کیا تھا تم نے۔ اسے کچن میں ان کی آواز سنائی دی۔ میں بہت مصروف تھا ماں جی، اس نے اپنے لیے چائے تیار کرتے ہوئے کہا۔ لو، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ ارے بچے، مصروف وہ ہوتے ہیں جن کے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ نہ تم نے گھر بسایا، نہ تم گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہو، پھر بھی کہتے ہو مصروف تھا۔ وہ ٹوسٹر سے سلائس نکالتے ہوئے ان کی بات پر مسکرایا۔ اب یہی دیکھو، یہ تمہارے کرنے کے کام تو نہیں ہیں۔ وہ اسے چائے کی ٹرے لاتے دیکھ کر حفقی سے بولی۔ میں تو کہتی ہوں یہ کام مرد کے کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے میز پر برتن رکھنے لگا۔ اب دیکھو، بیوی ہوتی تو یہ کام بیوی کر رہی ہوتی، مرد اچھا لگتا ہی نہیں ایسے کام کرتے ہوئے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں جی، مگر اب مجبوری ہے، اب بیوی نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سالار نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہیں اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ارے بچے، دنیا لڑکیوں سے بھری ہوئی ہے، تمہارے تو اپنے ماں باپ بھی ہیں، ان سے کہو تمہارا رشتہ طے کریں، یا تم چاہو تو میں کوشش کروں۔ سالار کو یکدم صورتحال کی سنگینی کا احساس ہونے لگا۔ نہیں نہیں اماں جی، آپ چائے پئیں، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ جہاں تک گھر کے کاموں کا تعلق ہے تو وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر لیا کرتے تھے۔ لو، اب تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ میں تو تمہاری بات کر رہی ہوں۔ وہ کچھ گڑبڑا گئی۔ بس آپ یہ بسکٹ لیں اور کیک بھی۔ سالار نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ارے ہاں، جس کام کے لیے میں آئی ہوں وہ تو بھول ہی گئی۔ انہیں اچانک یاد آیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا بڑا سا بیگ انہوں نے کھول کر اندر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے۔ سالار کو چائے پیتے بے اختیار اچھو لگا۔ میری بہن؟ اماں جی، میری بہن کی شادی تو 5 سال پہلے ہو گئی تھی، اس نے کچھ ہکا بکا ہوتے ہوئے بتایا۔ وہ اتنی دیر میں اپنے بیگ سے ایک کارڈ برآمد کر چکی تھی۔ ارے میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، آمنہ کی، تمہاری بہن ہی ہوئی نا۔ انہوں نے اس کے جملے پر بڑے افسوس کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے کارڈ تھمایا۔ سالار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ کل تک وہ اسے اس کی بیوی بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور اب یکدم بہن بنا دیا، مگر اس کے باوجود سالار کو بے تحاشا اطمینان محسوس ہوا۔ کم از کم اب اسے ان سے یا ان کی بیٹی سے کوئی خطرہ نہیں رہا تھا۔ وہ بہت مسرور سا ہو کر اس نے کارڈ پکڑ لیا۔ بہت مبارک ہو، کب ہو رہی ہے شادی؟ اس نے کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔ اگلے ہفتے۔ چلے اماں جی، آپ کی فکر تو ختم ہو گئی۔ سالار نے میری کی بجائے آپ کی کا لفظ استعمال کیا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، پھر میں بھی اپنے بیٹوں کے پاس انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سالار نے کارڈ پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ یہ کارڈ تمہیں دینے خاص طور پر آئی ہوں، اس بار کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، تمہیں شادی پر آنا ہے، بھائی بن کر رخصت کرنا ہے بہن کو۔ سالار نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے چائے کا کپ لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ضرور آؤں گا۔ وہ کپ نیچے رکھ کر سلائس پر مکھن لگانے لگا۔ یہ فرقان کا کارڈ بھی لے کر آئی ہوں میں، اس کو بھی دیتے جانا۔ انہیں اب فرقان کی یاد ستانے لگی۔ فرقان کو تو آج بھابھی کے ساتھ اپنے سسرال جانا تھا، اب تک تو نکل چکا ہوگا۔ آپ مجھے دے دیں، میں اسے دے دوں گا، سالار نے کہا۔ تم اگر بھول گئے تو؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ میں نہیں بھولوں گا۔ اچھا، میں فون پر اس سے آپ کی بات کرا دیتا ہوں۔ وہ یکدم خوش ہو گئی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، تم فون پر اس سے میری بات کرا دو۔ سالار اٹھ کر فون اسی میز پر لے آیا۔ فرقان کا موبائل نمبر ڈال کر کے اس نے اسپیکر آن کر دیا اور خود ناشتہ کرنے لگا۔ فرقان، سعیدہ اماں آئی ہوئی ہیں میرے پاس۔ فرقان کی کال ریسیو کرنے پر اس نے بتایا۔ ان سے بات کرو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب فرقان اور سعیدہ اماں کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ 10 منٹ بعد یہ گفتگو ختم ہوئی تو سالار ناشتہ کر چکا تھا۔ برتن کچن میں رکھتے ہوئے اسے خیال آیا، آئی کس کے ساتھ تھیں آپ؟ وہ باہر نکل آیا۔
اپنے بیٹے کے ساتھ سعیدہ اماں نے اطمینان سے کہا۔ اچھا بیٹا آ گیا آپ کا، چھوٹا والا یا بڑا والا؟ سالار نے دلچسپی لی۔ میں ساتھ والوں کے راشد کی بات کر رہی ہوں، سعیدہ اماں نے بے اختیار برا مانا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سعیدہ اماں کے لیے ہر لڑکا اپنا بیٹا اور ہر لڑکی اپنی بیٹی تھی۔ وہ بڑے آرام سے رشتے گھڑ لیتی تھی۔ تو وہ کہاں ہے؟ سالار نے پوچھا۔ وہ چلا گیا، موٹر سائیکل پر آئی ہوں اس کے ساتھ، آندھی کی رفتار سے چلائی ہے اس نے۔ 9 بجے بیٹھی ہوں، پورے 10:30 بجے ادھر پہنچا دیا اس نے۔ میری ایک نہیں سنی اس نے۔ سارا راستہ بار بار یہی کہتا رہا، آہستہ چلا رہا ہوں۔ یہاں اتارتے وقت کہنے لگا، آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر میرا آخری سفر تھا، دوبارہ کہیں لے کر جانا ہوا تو پیدل لے کر جاؤں گا آپ کو۔ سالار کو ہنسی آئی۔ آدھے گھنٹے میں طے ہونے والے راستے کو 1.5 گھنٹے میں طے کرنے والے کی جھنجھلاہٹ کا وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بوڑھوں کے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام تھا، یہ وہ سعیدہ اماں کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا۔ تو واپس کیسے جائیں گی؟ راشد لینے آئے گا آپ کو؟ ہاں، اس نے کہا تو ہے کہ میچ ختم ہونے کے بعد آپ کو لے جاؤں گا، اب دیکھو کب آتا ہے۔ وہ اسے ایک بار پھر اپنی بیٹی اور اس کے ہونے والے سسرال کے بارے میں اطلاعات پہنچانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑی فرما برداری سے سنتا رہا۔ اس قسم کی معلومات میں اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ مگر سعیدہ اماں اب اس کے ساتھ بینکنگ کے بارے میں تو گفتگو نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی باتیں رتی بھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جس سے وہ ہر بات سمجھ رہا ہے۔ دوپہر کا کھانا اس نے ان کے ساتھ کھایا۔ اس نے ان کے سامنے فریزر سے کچھ نکال کر گرم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر شادی کے فوائد اور ضرورت پر لیکچر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ریسٹورنٹ فون کر کے لنچ کا آرڈر دیا۔ 1 گھنٹے بعد کھانا آ گیا۔ کھانے کے وقت تک راشد نہیں آیا تو سالار نے ان کی تشویش کو کم کرنے کے لیے کہا، میں گاڑی پر چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ وہ فوراً تیار ہو گئیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح تم میرا گھر بھی دیکھ لو گے۔ اماں جی میں آپ کا گھر جانتا ہوں۔ سالار نے کار کی چابی تلاش کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس گلی میں تھا جہاں سعیدہ اماں کا گھر تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر انہیں اندر گلی میں دروازے تک چھوڑ گیا۔ انہوں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی جسے اس نے شکریہ کے ساتھ رد کر دیا۔ آج نہیں، آج بہت کام ہے، وہ اپنی بات کہہ کر پچھتایا۔ بچے اس لیے کہتی ہوں شادی کر لو، بیوی ہوگی تو خود سارے کام دیکھے گی، تم کہیں آ جا سکو گے۔ اب یہ کوئی زندگی ہے کہ چھٹی کے دن بھی گھر کے کام لے کے بیٹھے رہو؟ انہوں نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب میں جاؤں؟ اس نے کمال فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ، مگر یاد رکھنا شادی پر ضرور آنا، کارڈ ضرور پہنچا دینا۔ سالار نے ان کے دروازے پر لگی ہوئی ڈور بیل بجائی اور خداحافظ کہتے ہوئے پلٹا۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ سعیدہ اماں اب اپنی بیٹی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر کیا پروگرام ہے، چلو گے؟ فرقان نے اگلے دن شام کو اس سے کارڈ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو اس ویکینڈ پر کراچی جا رہا ہوں، IBA کے ایک سیمینار کے لیے۔ اتوار کو میری واپسی ہوگی، میں تو آ کر بس سوؤں گا۔ نتھنگ ایلس، تم چلے جانا، میں لفافہ دے دوں گا، وہ تم میری طرف سے معذرت کرتے ہوئے دے دینا، سالار نے کہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے سالار، وہ خود کارڈ دے کر گئی ہیں، اتنی محبت سے بلایا ہے، فرقان نے کہا۔ جانتا ہوں، لیکن میں ادھر جا کر وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ ہم بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر آ جائیں گے۔ فرقان میری واپسی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں اتوار کو آ ہی نہ سکوں یا اتوار کی رات کو آؤں۔ بے حد فضول آدمی ہو تم۔ وہ بڑی مایوس ہوں گی۔ کچھ نہیں ہوگا، میرے نہ ہونے سے ان کی بیٹی کی شادی تو نہیں رک جائے گی۔ ہو سکتا ہے انہیں پہلے ہی میرے نہ آنے کا اندازہ ہو، اور وہ ویسے بھی فرقان، تم اور میں کوئی اتنے اہم مہمان تو ہیں نہیں، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ بہرحال میں اور میری بیوی تو جائیں گے، چاہے ہم کم اہم مہمان ہی کیوں نہ ہوں، فرقان نے ناراضی سے کہا۔ میں نے کب روکا ہے، ضرور جاؤ، تمہیں جانا بھی چاہیے۔ سعیدہ اماں کے ساتھ تمہاری مجھ سے زیادہ بے تکلفی اور دوستی ہے، سالار نے کہا۔ مگر سعیدہ اماں کو میری بجائے تمہارا زیادہ خیال رہتا ہے، فرقان نے جتایا۔ وہ مروت ہوتی ہے، سالار نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیے بغیر کہا۔ جو بھی ہوتا ہے، بہرحال تمہارا خیال تو ہوتا ہے انہیں۔ چلو، اور کچھ نہیں تو ڈاکٹر ثبت علی کی عزیزہ سمجھ کر ہی تم ان کے ہاں چلے جاؤ، فرقان نے ایک اور حربہ آزمایا۔ ڈاکٹر صاحب تو خود یہاں نہیں ہیں، وہ تو شادی میں شرکت نہیں کر رہے، اور اگر وہ یہاں ہوتے بھی تو کم از کم مجھے تمہاری طرح مجبور نہیں کرتے۔ اچھا، میں بھی نہیں کرتا تمہیں مجبور۔ نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ،
فرقان نے کہا۔ سالار ایک بار پھر اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف ہو چکا تھا۔ وہ ایک سرسبز و وسیع سبزہ زار تھا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ وسیع کھلے سبزہ زار میں درخت تھے مگر زیادہ بلند نہیں۔ خوبصورت پھولدار جھاڑیاں تھیں، چاروں طرف خاموشی تھی۔ وہ دونوں کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے کی بجائے ایک پھولدار جھاڑی کے قریب دھوپ میں بیٹھے تھے۔ امامہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے بیٹھی تھی اور وہ گھاس پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ان دونوں کے جوتے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے تھے۔ امامہ نے اس بار خوبصورت سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ امامہ اس سے کچھ کہتے ہوئے دور کسی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے اس کی چادر کے ایک پلو سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، یوں جیسے دھوپ کی شعاؤں سے ان آنکھوں کو بچانا چاہتا ہو۔ اس کی چادر نے اسے عجیب سا سکون اور سرشاری دی۔ امامہ نے چادر کے سرے کو اس کے چہرے سے ہٹاتے یا کھینچنے کی کوشش نہیں کی۔ دھوپ اس کے جسم کو طراوت بخش رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنے چہرے پر موجود چادر کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ نیند اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ سالار نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنے بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا۔ کسی چیز نے اس کی نیند کو توڑ دیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے کچھ دیر بے یقینی سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا رہا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ ایک اور خواب، ایک اور الوژن۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور تب اس کو اس موبائل فون کی آواز نے متوجہ کیا جو مسلسل اس کے سرہانے بج رہا تھا۔ یہ فون ہی تھا جو اسے اس خواب سے باہر لے آیا تھا۔ قدرے جھنجھلاتے ہوئے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھایا۔ دوسری طرف فرقان تھا۔ کہاں تھے سالار؟ کب سے فون کر رہا ہوں، اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ فرقان نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ میں سو رہا تھا، سالار نے کہا اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر اب پہلی بار گھڑی پر پڑی جو 4 بجا رہی تھی۔ تم فوراً سیدہ اماں کے ہاں چلے آؤ، دوسری طرف سے فرقان نے کہا۔ کیوں؟ میں نے تمہیں بتایا تھا میں تو… فرقان نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں تم نے مجھے کیا بتایا تھا مگر یہاں کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ کیسی ایمرجنسی؟ سالار کو تشویش ہوئی۔ تم یہاں آؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ تم فوراً یہاں پہنچو، میں فون بند کر رہا ہوں۔ فرقان نے فون بند کر دیا۔ سالار کچھ پریشانی کے عالم میں فون کو دیکھتا رہا۔ فرقان کی آواز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پریشان تھا، مگر سیدہ اماں کے ہاں پریشانی کی نوعیت کیا ہو سکتی تھی؟ 15 منٹ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد گاڑی میں تھا۔ فرقان کی اگلی کال اس نے کار میں ہی ریسیو کی۔ تم کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ مجھے پریشان کر دیا ہے تم نے، سالار نے اس سے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ادھر ہی آ رہے ہو۔ یہاں آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں فون پر تفصیلی بات نہیں کر سکتا۔ فرقان نے ایک بار پھر فون بند کر دیا۔ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے آدھے گھنٹے کا سفر تقریباً 20 منٹ میں طے کیا۔ فرقان اس سے سیدہ اماں کے گھر کے باہر ہی مل گیا۔ سالار کا خیال تھا کہ سیدہ اماں کے ہاں اس وقت بہت چہل پہل ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہاں دور دور تک کسی بارات کے آثار نہیں تھے۔ فرقان کے ساتھ وہ بیرونی دروازے کے بائیں طرف بنے ہوئے ایک پرانی طرز کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ آخر ہوا کیا ہے جو تمہیں مجھے اس طرح بلانا پڑ گیا؟ سالار اب الجھ رہا تھا۔ سیدہ اماں اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، فرقان نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ کیسا مسئلہ؟ جس لڑکے سے ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی اس لڑکے نے کہیں اور اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے۔ مائی گوڈنس، سالار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ان لوگوں نے ابھی کچھ دیر پہلے سیدہ اماں کو یہ سب کچھ فون پر بتا کر ان سے معذرت کی ہے۔ وہ لوگ اب بارات نہیں لا رہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ان لوگوں کے ہاں گیا ہوا تھا، مگر وہ لوگ واقعی مجبور ہیں۔ انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس لڑکے نے بھی انہیں صرف فون پر ہی اس کی اطلاع دی تھی۔ فرقان تفصیل بتانے لگا۔ اگر وہ لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اسے بہت پہلے ہی ماں باپ کو صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا۔ بھاگ کر شادی کر لینے کی ہمت تھی تو ماں باپ کو پہلے اس شادی سے انکار کر دینے کی بھی ہمت ہونی چاہیے تھی، سالار نے ناپسندیدگی سے کہا۔ سیدہ اماں کے بیٹوں کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے تھے، مگر اب وہ نہیں ہے تو کسی نہ کسی کو تو سب کچھ دیکھنا ہے۔ سیدہ اماں کے کوئی اور قریبی رشتہ دار نہیں ہیں؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر سبتی علی سے بات کی ہے فون پر، فرقان نے اسے بتایا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بھی فوری طور پر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں ہوتے تو اور بات تھی، سالار نے کہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری فون پر ان سے بات کراؤں۔ فرقان کی آواز اس بار کچھ دھیمی تھی۔ میری بات؟ لیکن کس لیے؟ سالار کچھ حیران ہوا۔
ان کا خیال ہے کہ اس وقت تم سیدہ ماں کی مدد کر سکتے ہو۔ میں، سالار نے چونک کر کہا، میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ آمنہ سے شادی کر کے۔ سالار دم بخود پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اس نے بمشکل فرقان سے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، سالار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ فرقان برق رفتاری سے اٹھ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ بات کہی ہے؟ سالار اپنی آواز پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں نے یہ سب تم سے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر کہا ہے۔ سالار کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے انہیں میرا نام کیوں دیا؟ میں نے نہیں دیا سالار، انہوں نے خود تمہارا نام لیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے درخواست کروں کہ میں اس وقت سیدہ ماں کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی مدد کروں۔ کسی نے سالار کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی یا سر سے آسمان؟ اس سے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ پلٹ کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں شادی شدہ ہوں فرقان، تم نے انہیں بتایا؟ ہاں میں نے انہیں بتا دیا کہ تم نے کئی سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، مگر پھر وہ لڑکی دوبارہ تمہیں نہیں ملی۔ پھر وہ اس کے باوجود یہی چاہتے ہیں کہ تم آمنہ سے شادی کر لو۔ فرقان میں وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اور امامہ، اس کا کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی میں امامہ کہیں نہیں ہے۔ اتنے سالوں میں کون جانتا ہے وہ کہاں ہے بھی کہ نہیں؟ فرقان، سالار نے ترشی سے اس کی بات کاٹی، اس بات کو رہنے دو کہ وہ ہے یا نہیں۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اگر کل امامہ آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ تم یہ بات ڈاکٹر صاحب سے کہو، فرقان نے کہا۔ نہیں، تم یہ سب کچھ سیدہ اماں کو بتاؤ۔ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو قبول کر لیتی جس نے کہیں اور شادی کی ہے۔ وہ اگر بارات لے کر آ جاتا تو شاید یہ بھی ہو جاتا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ آمنہ سے دوسری شادی پر بھی تیار نہیں ہے۔ اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے، ہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر یہ کام اس وقت نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے آمنہ کے لیے غلط انتخاب کیا ہے۔ میں آمنہ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو اس آدمی سے بھی بدتر ہوں جو ابھی اسے چھوڑ گیا ہے، سالار نے بے چارگی سے کہا۔ سالار، انہیں اس وقت کسی کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے وقت صرف وہی آدمی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے جو سب سے زیادہ قابل اعتبار ہو۔ تم زندگی میں اتنے بہت سے لوگوں کی مدد کرتے آ رہے ہو، کیا ڈاکٹر سبتی علی صاحب کی مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے لوگوں کی پیسے سے مدد کی ہے، ڈاکٹر صاحب مجھ سے پیسہ نہیں مانگ رہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا، اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے نمبر دیکھ کر موبائل سالار کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی کال آ رہی ہے۔ سالار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ موبائل پکڑ لیا۔ وہاں بیٹھے موبائل کان سے لگائے سالار کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں ہر بات ہر شخص سے نہیں کہی جا سکتی۔ وہ جو کچھ فرقان سے کہہ سکتا تھا وہ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، انہیں دلائل دے سکتا تھا، نہ بہانہ بنا سکتا تھا۔ انہوں نے مخصوص نرم لہجے میں اس سے درخواست کی تھی، اگر آپ اپنے والدین سے اجازت لے سکیں تو آمنہ سے شادی کر لیں، وہ میری بیٹی جیسی ہے۔ آپ سمجھے، میں اپنی بیٹی کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، لیکن میں ایسا کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، اس نے مدھم آواز میں ان سے کہا۔ آپ مجھ سے درخواست نہ کریں، آپ مجھے حکم دیں، اس نے خود کو کہتے ہوئے پایا۔ فرقان تقریباً 10 منٹ کے بعد اندر آیا۔ سالار موبائل فون ہاتھ میں پکڑے گمسم فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو گئی تمہاری؟ فرقان نے اس کے بالمقابل ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر سینٹر ٹیبل پر اس کا موبائل رکھ دیا۔ میں رخصتی ابھی نہیں کراؤں گا، بس نکاح کافی ہے، اس نے چند لمحوں بعد کہا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ وہ مقدر کا شکار ہونے والا پہلا انسان نہیں تھا